پوچھتے ہیں وین بتا، اب جاتے ہیں کوئی سیکورٹی پوچھتا وین بتا، تو کارڈ یا کوئی بھی چھوٹی سی چیز، اس کو حدیث کو حدیث بطاقہ کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان فرمائی کہ ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق، اللہ تعالیٰ ایک بندے کو میری امت میں سے، مطلب یہ بندہ رسول اللہ کی امتی میں سے ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے تمام لوگوں کے سامنے حساب و کتاب کے لیے، کیونکہ حساب و کتاب جو چھپے انداز نہیں ہوگا، سب کے سامنے ہوگا۔ تو اب یہاں پر بلانے کے بعد فَيُنشَرُ عَلَيْهِ 99 سِجِلًّا، اس کے 99 دفتر نکالے جائیں گے جو سب سیاہ کاری سے، بدکاریوں سے، گناہوں سے بھرے ہوئے، 99 ریکارڈز، 99 فائلز، اور ایک ایک فائل بھی تا حد نگاہ جو ہے وسیع ہوگی۔ حدیث کا مطلب ایسا لگتا ہے کہ وہ بندہ جو جب سے ہوش سنبھالا مرنے تک گناہ ہی گناہ کرتا رہا، کوئی گناہ نہیں چھوڑا سوائے شرک کی، شرک والا کیوں شرک کے لیے تو معافی نہیں، وہ تو پہلے بات واضح ہو گئی۔ اب یہاں پر جو یہ کالے دفتر ہوں گے جو پورے گناہوں سے بھرے ہوں گے، اب اللہ تعالیٰ ان کو پھیلا کر اس بندے سے پوچھے گا اتنکر من ھذا شیئا، یہ جو کچھ اس کے اندر ریکارڈ کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے، کیا تمہیں کچھ بولنا ہے اس کے بارے میں؟ کیا کچھ غلط ہے اس کے اندر؟ کیا تم کسی بات کے منکر ہو؟ ہاں میں نے نہیں کیا اور تم لکھ دیا گیا؟ تو کہا کہ نہیں، جو کچھ ہے وہ میں نے کیا۔ اور پھر اللہ پوچھیں گے اظلمک کتبتی الحافظون، میرے ریکارڈ کرنے والے فرشتوں نے کیا تم پر کچھ ظلم کیا؟ کچھ وہ چیز لکھ دی ہے جو تم نے نہیں کیا اور انہوں نے تم پر ظلم کر دیا؟ دیکھیں اتنے حد تک کہ اللہ تعالیٰ دقیق انداز سے جو انکوائری کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کو معلوم ہے یہ سب چیزیں، لیکن حساب و کتاب ہے نا، عدل، اللہ سے بڑھ کر کون عادل، اللہ سے بڑھ کر کون جو انصاف والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ انصاف کو ثابت کرنے کے لیے اس بندے سے پوچھیں گے کہ جو لکھا گیا ہے وہ صحیح ہے، اور اس میں کچھ میرے فرشتوں نے جو تمہارے نیکیوں کو اور برائیوں کو لکھا، اس میں انہوں نے کچھ غلطی کی ہے؟ تو بندہ کہا کہ نہیں، لا یا رب، بالکل نہیں۔ پھر اللہ پوچھیں گے افلک عذر، کیا کچھ عذر پیش کرنا ہے؟ کچھ ہے، کچھ تو اپنی طرف سے کچھ بولنا چاہو؟ اللہ بولنے کا ہی موقع دے۔ تو بندہ کہے نہیں یار، جو کچھ میں نے کیا وہی لکھا گیا، میرے پاس کوئی عذر نہیں، میں واقعی مجرم ہوں، میں خطا کار ہوں۔ تو پھر لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس کو اب جہنم میں پھینکا جائے گا۔ پھر اللہ کہیں گے آج جو کسی کی کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی، تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس نیکی کو جو ایک کاغذ میں لکھی ہوئی ہوگی، وہ ایک ہی نیکی چھوٹے سے کاغذ میں لکھی ہوگی، باقی تو 99 فائلز ہیں تحت نگاہ وسیع، بڑے موٹے موٹے، لارجسٹ جس کو کہا جا سکتا ہے وہ فائلز۔ اب وہ چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے لایا جائے گا، تو اللہ کہیں گے کہ میزان قائم کرو، ترازو میں توڑو، 2 پلڑے جو میزان کے ہوں گے، اس میں وہ 99 فائلز رکھے جائیں گے، اور دوسرے میں اللہ کہیں گے کہ اس کاغذ کو رکھو۔ تو بندہ کہے گا یا اللہ، یہ تو 99 فائل سے 99 فائل سے، اور یہ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا، یہ کیا کام کرے گا اس کے سامنے؟ اس کی کیا حیثیت؟ اللہ فرمائے کہ ہے حیثیت، تم دیکھو۔ تو جب اس ٹکڑے کو رکھا، اس کاغذ کے ٹکڑے کو، پیس آف دا پیپر جو بطاقہ جس کو کہا گیا، جب اس کو رکھا جائے گا تو پھر یہ وزندار ہو جائے گا اور وہ ہلکے پڑ جائیں گے۔ تو اللہ فرمائیں گے یہ وہ نیکی ہے جس کی وجہ سے آج تمہاری نجات ہے، اور وہ نیکی کیا تھی؟ شہادتین کا اقرار، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ گواہی اس نے دی۔ اس گواہی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا وزندار بنا دیا کہ اس کے تمام گناہوں کو اللہ نے ہلکا کر دیا۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز سے بیان فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
جہنم میں اس بندے کو نہیں بھیجیں گے جس نے من قال لا الہ الا اللہ خالصتا من قلبہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا دل کے اندرون کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ، مطلب پورے شعور کے ساتھ، پورے معانی کے ساتھ، دل کی گہرائی کا مطلب اندر سے اس نے اقرار کیا، صرف زبانی نہیں، اور جس نے اندر سے قبول کر لیا، اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندگی بھر اس کا عمل یہ ہوگا، اس کا ریاکشن یہ ہوگا، اس کا ایکشن جو ہے، جو اس کا جو زندگی میں جو کچھ بھی عمل ہوگا وہ در حقیقت اسی کے مطابق۔ جب اس نے اقرار کر دیا کہ اللہ کے سوا عبادت کا کوئی حقدار نہیں، حقیقی معبود، میری تمام عبادتوں کا صحیح حقدار، سچا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، یہ وہ بندہ ہوگا جس نے زندگی میں کبھی اللہ کے ساتھ کسی معاملے میں شرک نہ کیا، جس نے کبھی غیر اللہ کے آگے سجدے نہ کیے، جس نے کبھی اللہ کے سوا دوسروں کے درباروں میں پہنچ کر فریادیں نہ کی، جن کو اللہ تعالیٰ کی خصوصیات اس نے نہ دی ہوں، شرک جیسا معاملہ اس کی زندگی میں کبھی نہ رہا، اگر رہا بھی تو مرنے سے پہلے وہ توبہ کرے، سچی توبہ، اللہ اس کو ہی معاف کرے۔ تو اللہ کے سامنے جب یہ حاضر ہوگا تو اس کی یہ نیکی جس میں وہ اقرار اپنے اندرون سے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بھی اس نے گواہی دی ہوگی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ اس ایک اقرار کے عوض میں اس کے تمام گناہوں کو اللہ ہلکا کرے، اور پھر اس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے۔ تو اصل میرے دوست اللہ کے پاس ایمان ہے، توحید ہے، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو مبعوث کیا، تمام کتابوں کو نازل کیا کہ بندے اپنے رب کے ساتھ توحید والے بن جائیں، رب کا جو حق ہے توحید کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو ہر معاملے میں اکیلا جاننا، خاص طور پر عبادات کا حقدار صرف اللہ ہی کو جاننا، اسی کی دعوت ہر نبی نے دی۔ جو اس دعوت کو قبول کیا اور اس کا اقرار کیا اور زندگی بھر اس نے کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا، تو پھر اعمال کا درجہ دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ اللہ چاہے تو اس کو معاف کر، جہاں اس بندے کے 99 فائل سے تاحت دینے کا، ہر ایک فائل تاحت دینے کا، اس کو اللہ صرف اس ایک توحید کی نیکی سے اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ فکر کرنے کی بات ہے۔ لیکن ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے؟ اعمال کی کثرت ہے، لوگ اعمال کو دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ بھائی اتنے بڑے نمازی ہیں، ارے یہ تو تہجد گزار ہیں، ارے سجدے کر کر کے پیشانی کالی ہو گئی ہے ان کی، روزے رکھ رکھ کے جو بیچارے جو ہے نحیف ہو گئے ہیں، چلنے کی طاقت نہیں ہے، اتنے عبادت گزار ہے۔ لیکن جب معاملہ عقیدے کی طرف آتا ہے، ایمان کی طرف آتا ہے، تو کیا ہے؟ اللہ کے سوا یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکار رہے ہیں۔ بعض تو جو سجادہ نشین ہیں، درگاہوں کے پاسبان ہیں، شرک کی دعوت دینے والے ہیں، وہاں پر سجدے ہو رہے ہیں، غیر اللہ کی نیازیں ہو رہی ہیں، فریادیں وہاں پر پیش کی جا رہی ہیں، اور نمازیں بھی ہو، اعمال میں بہت آگے ہیں ماشاءاللہ، ہر مہینہ جو ہے وہ عمرے کی کوشش کر رہے ہیں، مہینے بھی لوگ عمرے کرنے والے بن گئے ہیں، پیسہ ہے ماشاءاللہ، اور پھر نمبر بڑھانا ہے، نمبر بڑھتے جا رہے ہیں عمرے کی، لیکن اللہ کے پاس کوئی نمبر نہیں ملیں گے اگر عقیدے کے اندر خرابی ہو، اگر توحید کے اندر وہاں پر شرک کا داخلہ ہو۔ اس کو یاد رکھیں، اعمال میں کوتاہیاں اللہ چاہے تو معاف کر سکتے، لیکن شرط یہ ہے کہ شرک نہ، توحید ہو۔ تو یہ حدیث ہمیں امید بھی دلانے والی ہے ہم جیسے موحدین کو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو توحید کی برکت سے اللہ جنتوں میں پہنچا دے، آمین یا رب العالمین۔ لیکن خطرناک بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کے اعمال بہت ہیں لیکن توحید نہیں ہے، یہ توحید کے ساتھ شرک کی ملاوٹ ہے، اور جہاں شرک آ جائے توحید وہاں سے غائب ہو جاتی ہے، کیونکہ دونوں کانٹرڈکٹ ہیں، آگ اور پانی،
جس کے عقیدے میں شرک آ گیا توحید وہاں سے ہٹ گئی. جس کے پاس خالص توحید ہو اس کے اندر شرک کا داخلہ ذرہ برابر ہو ہی نہیں سکتا. تو لہٰذا اس بات کو یاد رکھیں. اور اسی طرح اس کے بعد جو فیصلے ہوں گے تو اس میں بعض اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ وزندار کر دیں گے. بندوں کے بعض اعمال کو اللہ تعالیٰ وزندار کر دیں گے. جیسے جب کیا ہوتا نا کہ کوئی بچہ جو ہے کوئی اچھا کام کر دے, چھوٹا کام ہوتا ہے, لیکن جو ہے ٹیچر یا کہ جو بھی ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو یہ بات پسند آ جاتی ہے, تعریف کرتے ہیں, ارے بھائی اس بچے نے ایسا کیا. بعض چیزیں جو ہے وزندار ہو جاتی ہیں, چھوٹی چیز بھی ہو لیکن اس کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے, اس کا مقام زیادہ ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کو وزندار کر دیں گے. جیسے تسبیحات ہے, بخاری شریف کی آخری حدیث ہے, کیا ہے؟ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے سبحان اللہ بحمدہ, اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے, اس کی تعریفوں کے ساتھ. سبحان اللہ العظیم, اللہ تعالیٰ جو عظمت والے ہیں, ہر قسم کی کمی سے اللہ پاک ہے, نقص سے پاک ہے. یہ تسبیح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہر کمی سے پاک سمجھنا اور اقرار کرنا, ہر عیب سے اللہ پاک ہے. تو یہ دو کلمے رسول نے ارشاد فرمایا زبان پر بڑے ہلکے ہیں. کیا مشکل ہے بولنے کے لیے؟ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم, کیا مشکل؟ ہر ایک بول سکتا ہے. زبان پر بڑے ہلکے ہیں, آسان ہے. ثقیلتان فی المیزان, لیکن جب ترازو قائم کیا جائے گا تو اس میں بڑے وزندار ہوں گے. اللہ ان کلمات کو وزنی کر دے گا, کیونکہ پوری کائنات کا یہی عمل ہے. اس پہ یاد رکھیں, تسبیح ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو اس میں مشغول کر دیا. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمانوں میں جو کچھ ہے, زمین میں جو کچھ ہے, وہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں. پتے بھی مشغول ہیں, پتھر بھی مشغول ہیں, پرندے بھی مشغول ہیں, جانور بھی مشغول ہیں. ہم صرف کہتے ہیں جانوروں کی بولی, لیکن وہ اللہ کی تسبیح ہوتی ہے, ہمیں نہیں پتا. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, تم ان کی تسبیح کو تم نہیں سمجھ سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کی تسبیح. پوری کائنات تسبیح میں لگی ہوئی. صرف بندے انسان کو اللہ نے اور جن کو اللہ نے طاقت دی ہے دوسری چیزوں کی بولنے کی, تو پھر یہ جو من میں آئے غلط سلط بولتا رہتا ہے بندہ. ورنہ پوری کائنات کو اللہ نے سرنگوں کر دیا ہے, تابع کر دیا ہے, اور تسبیح میں مشغول کر دیا. چاہے فرشتے ہی کیوں نہ, سب تسبیح میں مشغول, زمین آسمان تسبیح میں مشغول. اور جنتیوں کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی عبادت نہیں رکھیں گے سوائے تسبیح کی. ان کی سانسیں اللہ تسبیح بنا دیں گے. انشاءاللہ جنت, احوال جنت جب آئے گا انشاءاللہ ٹاپک, انشاءاللہ اس میں تفصیلی بیان آئے گا. جنت کے اندر کوئی عمل نہیں ہوگا, صرف جو عمل ہوگا اللہ کی تسبیح میں مشغول رہے. سانس جو لیں گے تو تسبیح, سانس چھوڑیں گے تو تسبیح, اللہ وہ روٹین بنا دیں گے, اور اسی میں جو انہیں مزہ آئے گا. تو یہ جو ہے تسبیح کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عبادت مقرر کر دیا ہے کہ معمولی سی تسبیح کو ہم جو ہے ہلکی بات سمجھتے ہیں, لیکن اللہ کے ہاں وزندار ہو جائے گی. میزان میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو وزنی کر دیں گے. اسی طرح اعمال کے اندر دیکھا جائے گا تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا, ترمذی کی حدیث ہے, ما من شيء اثقل في الميزان للمؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. قیامت میں کوئی چیز اتنی وزندار نہیں ہوگی ایک مومن کے لیے جب وہ میزان میں تولی جائے گی, ترازو میں رکھی جائے گی, اچھے اخلاق سے. حسن الخلق, اچھے اخلاق بندے کے اگر مومن ہے تو سونے پہ سہاگا, کہ اس کے اخلاق کو اللہ تعالیٰ وزندار کرے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعریف جو کی گئی انہی اخلاق پر اللہ تعالیٰ نے تعریف کر دی. تو قلم کے شروع میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے نبی علیہ السلام آپ اخلاق کے بڑے بلند درجے پر, عظمت والے درجے پر آپ فائز ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم اخلاق تھے, امتیوں کو آپ نے
بہترین اخلاق کی تعلیم دی، سلام سے لے کر بات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، جھگڑے تک بھی جب معاملہ چلا جائے تو وہاں پر بھی انسان اپنے حسن اخلاق سے وہاں پر بھی پیش آئے۔ تو اخلاق کا معاملہ انسان اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے، اپنے دامن سے نہ ہٹائے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری اور آپ کی خطاؤں کو معاف بھی کرواتی ہیں اور میزان کے اندر اس کو وزندار بھی کر دیتی ہیں۔ اور سورۃ الانبیاء اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 47 میں اللہ نے بیان فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ موازین کو، میزان کو، ترازو کو ہم عدل کے ساتھ قائم کریں گے، کسی کے ساتھ کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس وقت کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، سورۃ الاعراف میں اللہ نے فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن وزن کو اللہ تعالیٰ حق سچا بنائیں گے، وہ سچا میزان ہوگا، سچا ترازو ہوگا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، کہ اس دن جب جس کا میزان بھاری ہو جائے گا، وزندار ہو جائے گا، تو پھر وہ لوگ کامیاب، اور جس کا میزان ہلکا ہو جائے گا تو پھر یہ لوگ وہ ہیں جو خسارے میں ہوں گے، گھاٹے میں ہوں گے۔ تو یہ جو ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کچھ کلمات کو وزندار کر دیں گے، کچھ اعمال کو اللہ وزندار کر دیں گے، اور بعض احادیث میں یہ بات بھی آئی ہے کہ بعض لوگوں کو بھی تولا جائے گا، خود انسانوں کو بھی اس میں رکھا جائے گا، اور ان انسانوں کو اللہ تعالیٰ ان اعمال کی برکت سے اللہ وزندار کر دیں گے، اور ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ہلکا کر دیں گے، اس بندے کو اللہ وزندار کر دیں گے۔ تو میزان کے بھی احوال مختلف ہیں، اشخاص کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اقوال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ وہاں پر مختلف جو ہے پیمانے اللہ رکھیں گے، لیکن جو بھی ہوگا وہ سچ ہوگا، حق ہوگا۔ تو اس کے بعد جو ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جب وہ حساب و کتاب کا مرحلہ ختم ہو جائے گا اور جو ہے جو رزلٹ جب تھما دیا جائے گا، تو وہاں اس کے بعد پھر جو مرحلہ ہے وہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے نیکیاں اور برائیاں برابر برابر رہیں، ان کو کہا گیا اصحاب الاعراف، اعراف کے اعراف والے۔ اور سورۃ الاعراف بھی ایک بڑی سورت اللہ تعالیٰ نے 8ویں پارے میں اللہ نے رکھ دی ہے انہی لوگوں کے نام سے، سورۃ الاعراف، کیونکہ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اللہ نے کیا ہے۔ اب وہ ذکر کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون۔ یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 46 سے 49 تک 49 تک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان اعراف والوں کا ذکر فرما دیا۔ اعراف کیا ہے؟ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک دیوار ہوگی، ایک فصیل ہوگی، جس طرح ایک فورٹ کی ایک فصیل ہوتی ہے نا، جس پر جو ہے فوجی بھی دیکھیں گے، اگر فصیل موٹی ہو، دیوار چوڑی ہو تو کئی فوجی بھی جس پر متعین ہو جاتے ہیں، تو اس طرح ایک بہت بڑی دیوار ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، جنتیوں کے اور جہنمیوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ یہ فصیل کھڑا کر دیں گے، یہ دیوار کھڑی کر دیں گے، اور اس دیوار پر ان اعراف والوں کو اللہ تعالیٰ روک لیں گے۔ اب یہ لوگ ایسے ہوں گے کہ ادھر سے دیکھ رہے ہیں سیدھی طرف جو جنتی ہے، جنت کے نظارے، ان کے جو ہے ان کی خوشیاں، ان کی نعمتیں،
اس کا نظارہ ہوگا، اور لیفٹ کی طرف دیکھیں گے کہ پھر جہنمیوں کی آہ و بکا، ان کی چیخیں، ان کی سزائیں، وہاں کے ہولناکیاں یہ نظر آئیں گی۔ ابھی اللہ کی حکمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جب تک اللہ کی مرضی ہوگی یہ لوگ وہاں رکے رہیں گے، اور اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوگی اللہ تعالیٰ وہ بیان فرما، وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، تو جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان میں ایک آڑ آ جائے، ایک دیوار اللہ کھڑی کر دیں گے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور اعراف پر مطلب اس فصیل پر، اس دیوار پر کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون کلا بسیماہم، ہر ایک کو ان کی نشانیوں سے وہ لوگ پہچانیں گے، مطلب جنتی جہنمی دونوں کے زمین آسمان کا فرق ہوگا، ان کی شکلوں میں، ان کے چہروں میں، یہاں پر چہرے نور سے منور ہوں گے، اور وہاں پر جو سیاہ پڑے ہوں گے ان کی بدکاریوں کی وجہ سے، ہر ایک کو پہچانیں گے۔ پھر وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جب جنت کی طرف دیکھیں گے، جنتیوں کی طرف، تو کہیں گے، ان کو پکاریں گے، ان سلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ دارالسلام میں گئے نا، جنت کا ایک نام کیا ہے؟ دارالسلام ہے، لہم دار السلام عند ربہم، اللہ فرماتی ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، دارالسلام ہے، تو ان پر سلامتی بھیجیں گے، سلام کریں گے۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، اللہ فرماتے ہیں کہ ابھی وہ داخل نہیں ہوئے، لیکن تمنا ہوگی کہ اللہ تو ہمیں وہاں پہنچا دے، یہ تمنا ان کے دلوں سے نکلے گی۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جب ان کی نظریں پھیری جائیں گی جہنمیوں کی طرف، تو کہیں گے، پکار اٹھیں گے، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے رب ظالموں کے ساتھ تو ہمیں نہ فرما، ظالموں کے ساتھ تو ہمارا حشر نہ کر، وہاں ہمیں نہ لے جا، ان سے ہمیں بچا لے۔ ونادى اصحاب، اسی دوران دیکھیں گے، ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، اور اسی دوران دیکھیں گے چند جہنمیوں کو جو پہچان لیں گے، وہ لوگ ان کی نشانیوں سے، ان کی شکلوں سے، ان کے قیافے سے پہچان لیں گے، دنیا میں ان کے ساتھ رہے ہوں گے وہ لوگ۔ قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، تو کہیں گے تمہارا جو لشکر، لاؤ لشکر جو تھا، تمہاری جماعت جو تھی، تمہاری اپنی پارٹی جو تھی، تمہارے اپنے مریدین جو تھے، تمہارے اپنے جو تم کو واہ واہ کر کے بڑے بڑے پوسٹوں پر پہنچانے والے جو لوگ تھے، آج کہاں گئے؟ کہاں گئے وہ؟ جس بات پر تم تکبر کرتے تھے، اتراتے تھے، فخر کرتے تھے، وہ چیزیں کہاں ہیں تمہارے ساتھ؟ جہنم میں جل رہے ہو، کون ہے تمہارے ساتھ میں؟ یہاں سے پوچھیں گے، جبکہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ہزاروں برس کا فاصلہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی آواز سے ان تک پہنچائیں گے، ان کی باتوں کو ان تک پہنچائیں گے۔ اسی طرح جنت والوں کے ساتھ بھی مکالمہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد ان سے وہ لوگ پوچھیں گے، اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمۃ، یہ لوگ جو جنت میں جو گئے، یہ فقیر قسم کے لوگ، نادار قسم، مسکین قسم کے لوگ، جن کا کوئی لاؤ لشکر نہیں تھا، کوئی مال نہیں تھا، کوئی پوزیشن نہیں تھی، یہ غریب لوگ تھے، اور ان پر تم جو ہے آوازیں کستے تھے، ان کا ٹھٹول اڑاتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور یہ لوگ جنت میں پہنچ گئے۔ اہؤلاء الذین اقسمتم، کہ ان پر تم قسمیں کھاتے تھے، لا ینالهم اللہ برحمۃ، کہ اللہ کے رحمت کے حقدار نہیں ہیں، لیکن ہوا کیا؟ تم گئے جہنم میں، یہ گئے جنت میں، پھر آخر میں ان کا جو فیصلہ ہوگا، اللہ فرمائیں گے ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین رہو گے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہوگی، آخر میں اصحاب الاعراف کو بھی اللہ تعالیٰ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر برابر رہیں گی، ان کو بھی آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو یہ ہیں اصحاب الاعراف۔ تو اس کے بعد پھر اب یہ فیصلے جب ہو گئے کہ یہاں پر پل صراط قائم کی جائے گی، ایک برج، ایک پل جہنم پر قائم کیا جائے، اور اس پر ہر ایک کو ادھر سے گزرنا ہو، چاہے وہ جنتی ہو چاہے وہ جہنمی ہو۔ لیکن اس سے پہلے ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں یہ جو جہنمی جو ہوں گے، ان میں سے وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے تھے،
اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کو پکارتے تھے، جو غیر اقوام، ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں جو جس کو بلاتا تھا، پکارتا تھا، وہ اس کے پیچھے ہو جائے۔ اب جتنی باطل قومیں ہوں گی، جتنے باطل عقیدے والے ہوں گے، ان کو ان کے معبود کے پیچھے، جس کو دنیا میں وہ رب سمجھتے تھے، دنیا میں مولا سمجھتے تھے، دنیا میں وہی انہی کے ساتھ پورا تعلق تھا، دنیا میں انہی کو جو نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے، انہی کی عبادت، انہی کے سجدوں پر جو ہے سب کچھ انحصار تھا، یہ ہر ایک جو اس کے پیچھے چلا جائے گا، اور یہ سب وہ ہوں گے جن کو فرشتے پکڑ کے جہنم میں جھونک دیں گے ان کے اپنے معبود کے ساتھ۔ اب باقی رہیں گے کون؟ صرف وہ لوگ جو اللہ کو پکارتے تھے، لیکن ساتھ میں دوسرے گناہ بھی تھے، جیسے مسلمان بہت سارے لوگ ہیں اللہ کو پکارتے ہیں، ساتھ میں شرک بھی ہے، ساتھ میں برے اعمال بھی ہیں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نازل ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا وجہ جو ہے، چہرہ وہ نہیں دکھائیں گے، وہ صرف جنتیوں کے لیے اللہ نے ریزرو کر رکھا ہے، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے پنڈلی کو ظاہر کریں گے، یوم یکشف ساقٍ یوم یکشف عن ساقٍ ویدعون الی السجود وهم سالمون، اور ایک اس میں دوسری آیت فلا یستطیعون، کہ اللہ تعالیٰ اپنے پنڈلی کو ظاہر فرمائیں گے، وہ تجلی ہوگی پنڈلی کی، اللہ کے پاؤں کا نور ہوگا۔ اب جو دنیا کے اندر مومن تھے، صرف اللہ کو سجدے کرنے والے تھے، وہ لوگ سجدے میں گر پڑیں گے، اور جو لوگ دنیا میں اللہ کو سجدہ کرنے والے نہیں تھے، سجدے غیروں کے تھے، ان کی پیٹھیں کٹ جائیں گی، یا سجدے کچھ اللہ کے لیے کچھ غیروں کے لیے، یا ایمان والا بھی اگر ہوگا لیکن زندگی میں کبھی نماز ہی نہیں پڑھا، اس شریعت کی نظر میں کافر ہے، بے نمازی شریعت کی نظر میں کافر ہے، تارک الصلاۃ من ترکھا فقد کفر، جو نماز کو چھوڑ دے وہ کافر ہوا۔ اب ایسے لوگوں کے پیٹ جو ہے تختے کی طرح سخت ہو جائیں، لکڑی کی طرح بن جائیں، وہ جھکنا چاہیں لیکن جھک نہیں پائیں، پھر ان کو جدا کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پل صراط کا مرحلہ اللہ تعالیٰ قائم کرے گی۔ اب یہ پل صراط جو ہوگی یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے، یہ بھی جو ہے بڑا ہی خوفناک مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس معاملے میں آسانی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ اپنے نیک بندوں کو جس طرح پار اللہ کروائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دیں۔ صحابہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر تو اول آدمی سے لے کر آخر آدمی تک ہوگا، ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ آپ نے فرمایا کہ 3 جگہ پر تلاش کروں، ہم 3 میں سے کہیں ایک پر میں ہوں گا، صحیح حدیث۔ فرمایا یا تو حوض کوثر پر، جہاں پر اللہ کے رسول اپنی امتیوں کو جو سنت پر عمل کرنے والے ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی پابندی کرنے والے تھے دنیا کے اندر، ان لوگوں کو اللہ کے رسول پانی پلائیں گے، جام کوثر پلائیں گے۔ یا تو میں وہاں رہوں گا، اگر نہیں تو میزان پر رہوں گا، جہاں پر اعمال تولے جائیں گے، اگر یہاں پر بھی نہیں تو پل صراط پر بھی رہوں گا۔ اور پل صراط کا جب مرحلہ جب شروع ہوگا تو حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ جب پل صراط کو اللہ تعالیٰ قائم کریں گے تحل الشفاعت، تو شفاعت اور سفارش کا مرحلہ یہاں اللہ شروع کریں گے۔ ایک تو شفاعت وہ تھی جو شفاعت کبریٰ، حساب و کتاب کو شروع کرنے کی شفاعت، اس کے بعد کوئی شفاعت نہیں رہی جب تک کہ پل صراط قائم نہیں۔
پل صراط جب قائم ہوگا تو پھر وہاں پر جو اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق بھی دیں گے، اعمال کی شفاعت بھی ہوگی، صیام و قیام کھڑے ہو جائیں گے، قرآن کھڑا ہو جائے گا، صلہ رحمی کھڑی ہو جائے گی پل صراط، کہ اللہ سلامت سے پار کرا دے گی۔ یہ جو صلہ رحمی کہے گی یا اللہ جو یہ رشتوں کو جوڑنے والا بندہ تھا یا اللہ اس کو پار کرا دے۔ نماز کا یہ قرآن کہے گا یا اللہ تو مجھے پڑھنے والا تھا، میں تیرا کلام ہوں، آج میری شفاعت قبول کر، اس کو تو پار کرا دے۔ صیام کہے گا یا اللہ تیری خاطر یہ روزے رکھا کرتا تھا، اے اللہ میری سفارش کو قبول فرما۔ تو اعمال کی شفاعت بھی یہاں پر ہوگی۔ اور لیکن ہر نبی کی دعا اللہ کے سرشان فرماتے ہیں، ہر نبی کی دعا اس وقت یہ ہوگی اللہم سلم اللہم سلم، اے اللہ سلامتی چاہتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں بچا لے، اے اللہ آج سلامتی سے یہ مرحلہ پار کروا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ سورۃ مریم آیت نمبر 71 اور 72 میں اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں کا ہر ایک آدمی اس پر پہنچے گا، نو ایکسیپشن، کوئی جو ہے مستثنا نہیں ہے، سب کو پار کرنا ہوگا۔ اور پھر فرمایا کان علی ربک حتما مقضیا، یہ تمہارا رب کا حتمی فیصلہ ہے، یہ اس میں کوئی چینجز نہیں ہے، کوئی رد بدل نہیں ہے۔ پھر جو پار کرنے والے جو ہوں گے نا، ان میں سے اللہ تعالیٰ ثم ننجی الذین اتقوا، جو تقوی والے ہوں گے، رب سے ڈر کر چلنے والے رہے اس دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور گھٹنے کے بل اوندے منہ گریں گے وہ لوگ جو ظالم ہوں گے، جو ہے گنہگار ہوں گے، جو جہنمی ہوں گے، جن کے لیے اللہ نے جہنم کا فیصلہ کر دیا ہوگا۔ یہ فیصلہ پہلے سنا دیا گیا ہوگا نا، یہ اعمال نامے جب دیے، تقسیم جو دیے، رزلٹ آؤٹ ہوا تو وہیں پر فیصلے ہو گئے۔ اب یہاں سے جو اللہ تعالیٰ جو گزاریں گے تو یہ جو ہے یہ وہ جو ہے پل ہے جو در حقیقت ایک نارمل جو ہے برج جس طرح ہم دیکھتے ہیں ویسا نہیں۔ اس کے بارے میں مختلف باتیں آئی ہیں، مسلم کی حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ یہ جہنم اندھیری ہوگی، جہنم تاریک ہوگی۔ اس تاریک جہنم پر اللہ تعالیٰ اس پل کو قائم کریں گے، جس پر جو انسان چل نہیں پائے گا، کیونکہ تلوار سے زیادہ وہ تیز ہوگی، احد من السیف، بڑی شارپ ہوگی، پاؤں رکھیں گے کٹ جائے۔ اور پھر فرمایا بال سے زیادہ باریک، بال کو دیکھنا ہے، اندھیری جہنم کے اوپر ایک بال بھی رکھ دیا جائے نظر آئے گا کیا؟ بال سے بھی زیادہ باریک، ادق من الشعر، یہ الفاظ آئے، تو پھر پار کیسے کریں گے؟ ہر ایک کو اس کے ایمان اور اس کے عمل کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نور دیں گی، وہ نور کی قوت سے، وہ نور کی روشنی سے انسان پار کرے گا۔ اب جس کا شرک ہوگا اس کا تو کوئی نور نہیں ہوگا، جس کی بدعمالیاں ہوں گی، نیک اعمال کم ہوں گے، روشنی کم ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر مومنین اور منافقین دونوں کو بھی اللہ تعالیٰ وہاں سے پار کرنے کا اللہ حکم دیں گے، کیونکہ مومنین بھی کیا تھے؟ زبانی طور پر ایمان کے دعوے کرتے تھے نا، تو اس دعوے کی بنیاد پر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ نور دیں گے، وہ سمجھیں گے کہ ہم بھی پار کر دیں گے، لیکن جب پل صراط پر پہنچیں گے، قدم رکھیں گے تو ان کا نور آف ہو جائے گا، بجلی کرنٹ آف، منافق نہیں۔ تو یہی چیز جو اللہ تعالیٰ اس میں وہاں پر بیان فرماتے ہیں، یوم ترى، یہ سورۃ الحدید کے اندر آیت نمبر 12 سے 14 تک، یوم ترى المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبأیمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا
فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. یہ اس وقت کا منظر ہے تو پل صراط پار کرنے کا، اور وہاں پر مومنین بھی پار کریں گے، منافقین بھی پار کریں گے۔ تو مومنین کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دیکھو گے کہ اس وقت مومن مرد مومن عورتیں ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب نور ہوگا، جس کے روشنی میں، اس نور کی روشنی میں وہ اس پل کو پار کریں گے۔ تو انہیں کہا جائے گا، یہ بشارت دی جائے گی، بشراکم اليوم، تمہارے آج بشارت ہے، کس کی؟ جنات تجری من تحت، ایسی جنتیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اور تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، وہاں سے نہیں نکالے جاؤ گے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی وہ عظیم کامیابی ہے جو اللہ تمہیں عطا کر رہے۔ اور پھر منافقین سے کہا جائے، اور اس دن جو منافقین کہیں گے، یوم یقول المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے، کیونکہ ان کے جب وہ پار کرنا چاہیں گے وہ نور جو ہے بجھ جائیں گے۔ انظرونا نقتبس من نورکم، ایک روایت انظرونا بھی، ایک قرآن جو انظرونا بھی، انظرونا، ذرا ہماری طرف جو روشنی ہے نا تھوڑا سا ہماری طرف پھیر دو، ذرا ہم بھی ذرا انتظار کرو ہمارا، ذرا ہم بھی تمہارے ساتھ ساتھ چلیں، تاکہ نقتبس من نورکم، تمہارے نور سے تھوڑا ہم بھی فائدہ اٹھا لیں اور ہم کو بھی پار کرنے میں آسانی ہو جائے۔ تو ان سے کہا جائے قیل ارجعوا وراءکم، جاؤ واپس جاؤ، جہاں سے یہ نور کا بٹوارا ہوا، یہ نور جہاں سے سینکشن ہوا ہر ایک کو، وہاں جاؤ، فالتمسوا نورا، وہاں جا کے تو اپنا نور تلاش کرو۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، پھر جو ان کے درمیان میں ایک سور کو قائم، دیوار قائم کر دی جائے گی، وہی دیوار جو فصیل جو اعراف کی جو ہے، اسی کو مفسرین کہتے ہیں کہ اسی کا ذکر اس کے اندر آیا ہے۔ تو اب اس کے اندر باطنہ فی الرحمہ، اس کی دوسری طرف جو ہے وہاں پر رحمت ہی رحمت ہے جنتیوں کے لیے، وہ ظاہرہ من قبل العذاب، کیونکہ جہنم کے اوپر ہیں یہ لوگ، تو اس لیے جو ان کا جو ہے ظاہری جو حصہ جو ہے وہ ہے جہنم کا حصہ، جہاں پر عذاب ہو رہا ہوگا۔ ینادونہم، تو وہ لوگ کہیں گے، ینادونہم الم نکن معکم، تو منافقین پکار کر کہیں گے رب دنیا میں تم تمہارے ساتھ تھے، کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ بلا، تو لوگ کہیں گے کہ ہاں ہاں تھے، لیکن ولکنکم فتنتم انفسکم، تم جو ہے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈال دیا، دنیاوی چمک دمک جو ہے تمہارے آنکھوں پر پٹی باندھ دی، تمہارے دل کے اندر ایمان نہیں تھا، وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی، اور تم ہمارے خلاف جو ہے موقع ڈھونڈتے تھے، ہمارے خلاف جو ہے کافروں کی مدد کرنے کے لیے تم آگے آگے بڑھتے تھے، بظاہر تم ایمان والے تھے، وغرتکم الامانی، اور جو ہے تمہاری جو امیدیں ہیں وہ تمہیں لے ڈوبی، انہوں نے تمہیں دھوکہ دیا، تو آج تمہارے لیے کچھ نہیں۔ تو یہ وہ حالت ہوگی، یہ منظر ہوگا جو پل صراط پر ہوگا۔ تو یہاں پر رسول اللہ میں ارشاد فرماتے ہیں یہ پل صراط کیسے ہے؟ مدحضۃ مذلۃ، یہ وہ جو ہے تیز بھی ہے لیکن پھسلا دینے والی، اگر پیر رکھیں گے بھی پیر کٹ جائیں گے اور پھسل پڑیں گے، گر جائیں گے۔ اور ایک روایت میں علیہ کلالیب، اس پر جو کانٹے ہوں گے، اس پر تیز تیز دھار والے کانٹے ہوں گے، یہ کانٹے پر قدم پڑے گا تو انسان رک جائے گا۔ اور بعض روایت میں یہ بات آتی ہے کہ اندر سے جو کچھ کرین ٹائپ کی چیزیں نکلیں گی، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ بتا دیں گا کہ یہ آدمی جو تیرے اندر جائے گا، جہنم کو اللہ علم دے دیں گے، تو پھر اس کو جب جو گزرے گا وہاں سے جہنمی ہوگا، وہ جہنم کھینچ لے گی اس کو، اللہ المستعان۔ تو یہ بڑا ہی خطرناک مرحلہ ہوگا جس سے ہر ایک کو جو ہے سامنا کرنا پڑے گا، اور یہاں پر خوش نصیب لوگوں ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ گزار دیں گے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جس میں 8 ٹائپ کے لوگ ہوں گے، 8 اعتبار سے لوگ گزریں گے۔ پہلے وہ لوگ گزریں گے جو پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے۔ آپ بیٹھ کے پلک مان کتنے مرتبہ مارے آپ؟ 1 سیکنڈ میں ممکن ہے کئی 100 مرتبہ آپ مار دیجیے۔ پلک مار جیسے پلک جھپکنا ہے، طرف العین، پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے، ادھر سے ادھر پہنچ جائیں گے۔
دوسرے وہ لوگ جو تیز آندھی کے اعتبار سے گزریں گے، اور یہ سب کیا ہے؟ تجری بہم اعمالہم، ان کے اعمال ان کو لے کر دوڑیں گے، ان کا جو نیک عمل جو ہوگا اسی اعتبار سے نور ہوگا، اسی وجہ سے انہیں قوت بھی ملے گی، ہارس پاور جو ہم کہتے ہیں نا، ہاں، تو یہ ایمانی ہارس پاور ہوگا، اعمال کا ہارس پاور ہوگا، جو ایسا پاور ہوگا کہ پلک جھپکنے میں انسان یہاں سے وہاں تک پا، جبکہ جہنم جو ہے کئی ہزار کلومیٹر ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنی وسیع ہوگی، اور اس پر یہ پل ہوگا، اور اعمال کی قوت سے، ایمانی قوت سے، ایمانی نور سے اور اعمال کی قوت سے اللہ تعالیٰ پار کرا دیں گے پلک جھپکنے میں۔ دوسری کیٹیگری وہ ہوگی جو جن کو اللہ تعالیٰ پار کروائیں گے تیز ہوا کی طرح۔ تیسری کیٹیگری وہ ہوگی جو تیز رفتار گھوڑے کے معنی جو لوگ پہنچیں گے، اور چوتھی اونٹ کی رفتار سے، چوتھی کیٹیگری۔ پانچویں جو ہے گویا کوئی انسان دوڑتے ہوئے کوئی انسان گزر رہا ہے، اور چھٹا جو ہے گویا چلتے ہوئے گزر رہا ہے، اور ساتواں جو ہے وہ بندہ جو گرتے پڑتے زخمی ہو کر، کیونکہ نیچے گریں گے لیکن اندر نہیں جائیں گے لوگ، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے جہنم نہیں لکھی، اندر نہیں جائیں گے، لیکن گریں گے تو زخمی ہوں گے، زخمی ہو کر پھر وہاں سے اٹھ کر پھر جائیں گے۔ اور آٹھواں وہ ہوگا جو گھسٹتے ہوئے جائیں گے، گھسٹتے، چلتے ہوئے بھی نہیں، گھسٹتے جو بالکل آخری کیٹیگری کا آدمی، گھسٹتے گھسٹتے جو جائے گا، آخر پار کر دے گا۔ تو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن اگر دیکھا جائے تو تین قسم کے لوگ ہوں گے، فناجن مسلم، وہ جو سلامتی کے ساتھ جسے نجات پا گیا۔ تیسرے وہ لوگ مخدوش مرسل، کہ جس کی جو زخمی ہو گیا لیکن جو اس کو بھیج دیا گیا آگے۔ اور تیسرا وہ جو مقدوس فی جہنم، جہنم میں گر پڑا۔ یہ تین قسم کے لوگ، اور بچنے والوں کے جو دو قسمیں اللہ کے رسول نے بتلائی، وہ در حقیقت جو ہے ان کی رفتار یہ 8 قسم کے لوگوں میں سے کوئی ایک ہوگی۔ تو یہ ان کے آخر وہاں پر جو جن کو اللہ نے جنت کو لکھ دیا، وہ جو جن کے داہنے جن کے اعمال یا جن کا ریکارڈ یا جن کا جو ہے سرٹیفکیٹ، وہ جو ہے ان کے داہنے ہاتھ میں جو جن کو دیا گیا، انشاءاللہ وہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور ان میں سے گزرنے والے پہلی کیٹیگری وہ ہوگی، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا بخاری کی حدیث میں، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلُ مَن يُجِيزُهَا، کہ اس دن اس پل صراط کو پار کرنے والے سب سے پہلے میں اور میری امت ہوگی، اس کے بعد یہ دوسروں کا نمبر آئے گا۔ تو یہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچیں گے، اس کے بعد آپ کے لیے دروازہ کھولا جائے گا جنت کا، کیونکہ کوئی پہلے بھی پہنچ جائے گا تو انتظار کرنا ہوگا اس کو، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پار کرنے کا حکم دیا جائے گا، آپ کے ساتھ آپ کی امتی ہوگی، پھر جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ ایک اور مرحلہ باقی ہے، 2 منٹ میں بتائی ختم کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ جب جنتی پار کر دیں گے پل صراط، اب جنت جہنم سے بچ گئے الحمدللہ، اب جنت میں داخل ہونا، لیکن اس سے پہلے ایک مرحلہ ہوگا، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی کراسنگ ہوگی، جس کو قنطرہ کہا گیا، جس کو حدیث میں قنطرہ کہا گیا۔ قنطرہ بھی جو ہے پل ہی ہے لیکن چھوٹا سا پل ہے، تو وہاں شاید جنت تک پہنچنے کے لیے ایک اور پل ہوگا، اللہ عالم، اس کی تفسیر نہیں آتی ہے، لیکن وہاں پر جو اہم ترین کام ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ کہ حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے، ثم یؤتی بالجسر فیجعل بین ظہرانی جہنم، قلنا یا رسول اللہ الجسر، یہ جسر کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اذا خلص المؤمنون من النار، جب مومنین جہنم سے بچ جائیں گے، اب جنت میں داخلہ ہوگا تو داخلے سے پہلے حبسوا بقنطرہ، قنطرہ پر، اس چھوٹے سے پل پر ان کو روک دیا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ بین الجنتی والنار، پیچھے جہنم ہوگی، آگے جنت ہوگی، اب یہ درمیان میں ہوں گی۔ وہاں ہوگا کیا؟ فَيَتَقَاصُونَ مَظَالِمْ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اب یہاں پر جو چھوٹی موٹی جو اونچ نیچ ہو گئی نا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، کسی کے دل کے اندر کدورت آ جاتی ہے، جس کے دل کے اندر کوئی جو ہے ناچاقی ہو گئی، کچھ جو ہے بھائی یہ بندے کا چہرہ دیکھنا دل نہیں بول رہا، بھائی اس نے ایسا کیا بھی میرے ساتھ میں، کیونکہ جنت وہ جگہ ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، جنتیوں کے دلوں کے اندر جو کچھ بھی من غل، جو کچھ بھی نفرتیں، کدورتیں، عداوتیں، حسد، بغض، یہ سب جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ نکال دیں گے، پاک و صاف کریں گے، تو وہ پاکی صفائی کا مرحلہ ہوگا۔ حتی اذا نقوا وحذبوا اذن لهم بدخول الجنہ، یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔
یہاں تک کہ جب ان کو پاک کر دیا جائے گا، نقو وہذبو، ان کو جو ہے صاف کر دیا جائے گا، ہر چیز، دل صاف اور شفاف، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس طرح کسی کے دل کے اندر نہ گناہ کیا ہے پتہ ہے، نہ نفرت کیا ہے پتہ ہے، نہ بغض کیا ہے پتہ ہے، نہ جو دشمنی کیا ہے پتہ ہے، کچھ نہیں، تو اس طرح کے پاک و صاف دل بنا دیا جائے گا ہر ایک کا. پھر ان کو کہا جائے چلو اب یہ جگہ ہے تمہاری، اب داخل ہو جائے. تو یہ آخری مرحلہ ہے جنت میں داخل ہونے کا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان تمام مراحل میں سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو جس طرح پار کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پار کروا دے. ہمیں بھی ان مراحل میں اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے، اور ہم صرف ہمیں نہیں، ہمارے والدین کو، ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے دوست احباب کو، ان سبوں کو اللہ تعالیٰ اس مرحلے کو آسان بنا دے، اور ہم سبوں کو اللہ اپنی جنتوں میں جمع فرمائے، اور ہمارے اپنے اہل و عیال کو بھی، والدین کو بھی اللہ جنتوں میں جمع فرمائے، جنتوں کے اعلیٰ درجات میں اللہ ہم سب کو پہنچائے، اور ہمارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے، ہمارے مشکلوں کو اللہ آسان فرمائے، چاہے دنیا بھی ہو چاہے آخرت ہو، اللہ ان تمام مشکلوں کو اللہ آسان کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں. یہاں سے یہ احوال محشر ختم ہو، اس کے بعد احوال